سادہ رکھیے بیٹا ادھر سننے کیا کہتے ہیں ترتیب وغیرہ بات سمجھ آئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آپ آ جائیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي تبدى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتهمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن حلوله سواك عند حلول الحادث العام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي صرف ایک بات ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي یہاں سے پہلے بھی کسی طرح کا ایک میری سا پروگرام تھا تو میں بھی جو ہے نا وہ گفتگو کرنا تھا تو میں نے وہاں بھی بات کی ہے میں وہاں کیونکہ وہاں بھی تقریباً پڑھے لکھے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں بھی مجھے چلے بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں بات کوئی اتنی پیچیدہ نہیں بڑی آسان سی ہے میرے آپ پیر و مرشد شیخ کہہ رہے ہیں روحانی پیشوا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا معمول تھا کہ آپ ختم پہ اور جنازے پہ گفتگو نہیں کرتے تھے اگر کسی نے اصرار بھی کرنا نا پھر بھی نہیں کرتے اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم پہ یا کوئی جنازے پہ تقریر کرنا کوئی شرعی طور پہ ناجائز ہے نہیں بالکل جائز اس کو تو بات نہیں بلکہ جنازے پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وقت بھی ہوتا ہے کچھ احباب وضو کر رہے ہیں کچھ احباب ویسے آ رہے ہیں تو فارغ کھڑے رہنے سے بہتر ہے چلو کچھ دور ہو سکتا ہے کوئی کسی چیز کا ہو جائے لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے لوگوں نے اصرار کرنا آپ نے پھر بھی نہیں کرنا خاموش کھڑے رہے جنازہ پڑھانا دعا کرنا آپ نے تشریف لیا تو بار بار اس طرح ہوا نا تو ایک دن میں نے آپ سے سوال کیا میں نے اس کو آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کرتے تو دیکھو اتنے گہرے لوگ تھے میں نے اس کی حضور جنازے پہ لوگوں کے اصرار کے باوجود بھی تقریر کیوں نہیں کرتے تو ہم مجھے آگے سے فرمانے لگے یار بول سلیمان گالتے داس میں نے فرمانے لگے جنہوں نے سامنے پئی میت کو لکا کر سکھیا میری تقریر میں یہ سکھانا جنہوں نے سامنے پڑی میت سے کچھ نہیں سیکھا میری تقریر انہیں کیا سکھایا جن کو جنازگاہ کو درس نہیں دے سکی جن کو جنازگاہ کے ساتھ وہ قبرستان جس میں ہزاروں قبریں کچھ نہیں سکھا سکا کہ میری تقریر میں کیا سکھا اگر ہم نے سیکھنا ہو تو یہ سما ہمارے لیے بہت بڑا بات ہے کیونکہ یہ نہیں سمجھے کہ بھائی صاحبہ کے ختم ہو یا وہی نہیں یا جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے بھائی بھی انتقال کر رہے صرف انہیں کا انتقال نہیں ہے جانا تو سب یہ صرف یہ آپ دیکھتے ہیں یہ اللہ جنازے کے حوالے سے بھی ہمیں فکر آ گئی کہ جنازہ دعا ہے میں کچھ بات کا انکار نہیں ہوں کہ جنازہ دعا نہیں لیکن جنازہ صرف دعا نہیں ہے جنازہ ساتھ پیغام بھی ہے اگر دعا ہی تھی تو گھر ہی کر دیتے سارے لوگ اکٹھے ہوتے وہاں دعا کرتے ٹھیک ہے جی دعا ہو گئی بس انہوں سے چلے دفنا وہ ہمیں کیوں وہ میت کندھے پہ اٹھا کے وہ اتنا سفر کروایا گیا تاکہ بندے تو سیکھ کے جا صرف وہ نہیں گیا تو انہیں بھی جانا جو ہم اپنے کندھے پہ میت اٹھا کے اتنا سفر کرتے ہیں نا یہ پیغام ہے یہ ٹریننگ ہے یہ بندے صرف وہ نہیں گیا جنازہ پڑھ کے چلے نا جانا تو انہیں بھی
جاتے ہوئے یہ پیغام لے کے جانا. اس لیے میں بس اتنی گزارش ہی کروں گا کہ آج صرف یہاں اس کو سال ثواب کی محفل سمجھ کے اٹھ کے چلے نہیں جانا، بلکہ آج سارے یہ اپنے پلو اپنے یہ گرہ باندھ کے جانا کہ ہم نے بھی جانا، ہم نے بھی جانا. اور یہ کوئی مایوسی نہیں ہے. مجھے ایک دن اور بھی مولوی نے کسی مایوسی کھلا، میں مایوسی کیا ہوئی؟ یہ تو دلیری ہے، جانا اور ایک ہی دن جانا، بس روز نہیں جانا ہے کوئی. یہ کوئی مایوسی نہیں ہے، یہ دلیری ہے. جانا اور ایک ہی دن جانا ہے. اور جس دن وہ دن آ جائے گا ساری دنیا میں مجھے بچانے آئے، مجھے بچا نہیں سکتی. اور جتنی دیر تک وہ دن آیا نہیں ساری دنیا بھی مارنے آئے، وہ مجھے مار نہیں سکتی ہے. بات ختم ہو گئی. یہ کوئی مایوسی نہیں ہے، یہ دلیری ہے. ایک ہی دن جانا ہے انشاءاللہ جو میرے رب نے مقرر کر دیا. اور یہ جو مقرر ہو گئے پھر اسے ادھر نہ ادھر. جس دن وہ دن آنا پاویں جڑا مرضی کو کل بننا پھڑ کے لمبا پا لینا ہے. جڑا ہم ہی پروان سمجھ بیٹھے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں شاید یہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ چلتا رہا. میں پچھلے 2 ہفتے بڑا سخت بیمار ہوں. میں جب تھوڑا سا صحیح ہونا تو ایک بندہ مجھے آ کے کہتا ہے بیمار رہی ہو تو کی سیکھے؟ میں یار یہی سیکھیا جڑے ویلے مرضی جان واہ کھڑ سن پڑ گئے، یہی سیکھیا جڑے ویلے مرضی جان کھڑ سن واہ یہ ہے جو کا کمی نہیں. اج نچدے نے سچی مور باغی نالے وجن رباب تنبور لڑی نہ خام خیال نے خیمے آندی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی. یہ میرے گھر ہے جی. جدو وقت آنا ہے میرے گھر کے میں نے رکھنے کی کوئی تیار نہیں ہوئے گا. میرا گھر میں خون پسینہ کیتا ہے، میں بنایا ہے، میں نے ڈیکوریٹ کیتا ہے، میں نے تیار کیتا ہے. میرا گھر ہے، میں نے کو رکھنے تیار نہیں ہوئے گا. میرے لیے جناب وہ سلام مشورے بھی سارے رل لینے ہیں جی کنے وے جنا کرنی ہے. وہ جڑا سب تو بہتا میرا سکا ہے انہیں کہنا ہے جڑا نا اثر سے بات رکھ. پھر وہ جنہوں میں سب تو بہتا سکا سمجھنا انہیں کہنا ہے مردے نے آنی دیر کار نہیں رکھی گا زور پہ بات رکھ. میرا کار میں نے کو رکھ دیا. اس لیے تو میاں صاحب نے کہا تھا نا جان دیواری کیا ڈرونا مڑے ڈرتے ہاتھ نہیں جاندے جنہاں نے تو باپ کمائی کتنے نے تیرے کر دی. حضرت جی بس ایسے سمجھے جانا حضرت وہ حلال کھاؤ حلال پیو حلال پاؤ لیکن دل نہ لاؤ. یہ دلوں دے لئے دل نہ لاؤ. اور لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ پہ تک گیا تھا. ظاہر ہے آپ یہ تقریباً یہ ماشاءاللہ شعبان المعظم شروع ہو گئے، رمضان ہے، ذکر ہے، ذوالحجہ ہے، ٹھیک ہے. تو عید آ رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں عید میں اسپیشل اگر کوئی اناڑی کے سائی اگر کوئی بڑا جانور ذبح کرنے آ جائے تو پھر کیا کہ تماشا لگتا ہے. وہ حضرت عمر فاروق بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ پہ تک گیا تھا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں موڑو گئے. آپ نے دیکھا نا اونٹ کتنے قد کا جانور ہے، اگر اونٹ آپ سے باہر ہو تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب وہ اونٹ جس سمت اپنا رخ کرتا ہے نا سارا بازار آگے لگایا ہوا اس کو. حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے. حضرت عمر فاروق وہ سیامی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. اب آگے بڑھے اور آپ اس کی نکیل پکڑ لی. اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کھڑا ہو گیا لیکن آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ تشریف لے گئے. آپ تو تشریف لے گئے. وہ اونٹ جس نے سارا بازار سر پہ اٹھایا ہوا ہے وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں. سارا بازار حیران ہو گیا اس کو کیا ہوا. اب دکھا ہے کہ وہ وائیں کھڑا رہا، وائیں بیٹھ گیا اور وائیں نہیں گیا. لوگوں نے اس کے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا. اب سارے منتظر تھے کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائیں تو ہم حضرت سے صرف اتنا سوال کریں کہ حضرت اونٹ کے کان میں کیا بات. وہ لکھا حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے. سارے لوگ آدھے خدمت ہوئی. عرض کی امیر المومنین آپ کو وہ اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے. عرض کی حضور اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا کون؟ حضور آپ کو تشریف لے گئے وہ تو اپنی جگہ سے ہلا کیا کیا کہے تھے آپ اس کے کان. تو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں آپ کی آسانی کے لیے اس کا پنجابی میں مفہوم بیان کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے اتنا ہی کہا تھا وہی اینا پھوڑ کیوں ہیں کہ تینوں مرنا نہیں یاد ہے. اینا پھوڑ کیوں ہیں کہ تینوں مرنا نہیں یاد ہے. اور میں حضرت یہاں کہا کرتا ہوں
اسی تاں ہی سارے دور ہوئے دے کہ سانوں نہیں یاد ہے. یاد رکھو اتوں جانا ہے، اتوں جانا ہے. لوئے لوئے پر لگیے جے تک پانڈا کرنا. شام پئی جن شام محمد کر جاندی نہیں ڈرنا، کر جاندی نہیں ڈرنا. میں سیالکوٹ میں بابڈا کا خطیب کیا بتاؤں. تو اللہ کا شکر ہے ہماری جو مسجد ہے وہ سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے اور میرے بالکل بیک سائڈ پہ سارا فیکٹری زون ہے. اس حوالے سے پھر ہماری مسجد ذرا امیر مسجد ہے. اور ہمارا جو حال ہے مین جو بڑا حال ہے اس میں حضرت 16 ٹن ہمارے حال میں چلر چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تو خیر مصروفیت اتنی ہے لیکن جب کبھی میں وہاں ہوتا ہوں اور نماز پڑھاتا ہوں 16 ٹن چلر چل رہا ہے پر اچھی خاصی ٹھنڈک ہوتی ہے، بڑا یک ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے ایک بندہ آئے گا اور آپ کو پنکھا آن کر دے گا، دوسرا آئے گا دوسرا کر دے گا، تیسرا آئے گا تیسرا کر دے گا. نماز ختم ہوتے تک 16 ٹن کے ساتھ مسجد حال کے سارے پنکھے آن ہوتے تھے. میں ایک دن بیٹھ کے نا بڑی دیر مسئلے پہ سوچتا رہا. میں کیا ہو بندیا وہ 16 ٹن چلر چل رہا ہے، مجھے پھر بھی اتنی گرمی لگتی ہے کہ تمہیں ہاتھ کے سارے پنکھے چلا لیں. وہ بندے یہ تو بتا اس قبر میں تیرا کیا بنے گا جہاں چلر تو دور کی بات ہے پنکھی بھی نہیں ہونی ہے، وہاں تیرا کیا بنے گا جہاں یہاں تو نے بڑے ہاتھ نکال لیے، ہائر آ گیا ہے، گری آ گئے ہیں، بڑے نے ہاتھ نکالا. یہ بتا قبر میں تیرا کیا بنے گا. کبھی تم نے سوچا ہے؟ کبھی اس کو ضرور بیٹھ کے سوچو کہ وہاں تیرا کیا بنے گا. اس لیے رضی ابھی وقت ہے، آؤ کچھ بنا لیے، آؤ کچھ بنا لیے. اور جو کاکے نے لکھا ہے پیچھے موضوع لکھا بھی ہوا ہے. تو میرا کیونکہ آپ یوٹیوب اور فیس بک پہ میرا انداز جانتے ہیں کہ میں ذرا والد کے حوالے سے زیادہ بولتا ہوں، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے کا سب سے پسا ہوا فرد والد ہے. سب سے ہمارے معاشرے کا پسا ہوا جو فرد ہے نا وہ والد ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت یہ والد کا حوصلہ ہے. اس کی کمائی سے ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، وہ فیسیں دیتے ہیں ہم انجینئر بنتے ہیں، وہ فیسیں دیتے ہیں ہم کچھ بن جاتے ہیں. پھر ہماری اتنی سیلری لگتی ہے کہ ہم نئی گاڑی لے لیتے ہیں اور آتے ہیں اس کے پیچھے لکھوا کے لاتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے. اور وہ اتنا مظلوم ہے اس کا گاڑی کے پیچھے نام بھی نہیں لکھا ہوتا، وہ پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ پوچھتا ہی نہیں اپنے پتر کے کندھے کو ہلا کے، وہ کہا وہ فیسا سے میں دیتی سر تو دعا ماں کی ہو گئی. اور دھوپ میں تیرے لیے سڑک پہ میں چلتا رہا ہوں تو دعا ماں کی ہو گئی. وہ پوچھتا بھی نہیں ہے. وہ اتنا ضرور ڈاکٹر میں نے تجھے بنایا، شوز میں نے تجھے لے کے دیے، یونیفارم کے پیسے میں دیتا رہا، ایڈمیشن فیس میں نے دی ہیں جی، وہ MBBS کی فیسیں میں نے دی، وہ انجینئر کی فیسیں میں نے دی. تو آج ڈاکٹر بن کے گاڑی خرید کے لے آیا اور پیچھے میرا نام بھی تو نے لکھوایا نہیں، پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں والدہ. اور قربان جاؤں والدہ وہ بھی رحمت ہے. اس لیے جی میں آپ سب سے کہوں گا کہ دونوں کی بڑی قدر کریں. اور اسپیشل یہ سوچ میرے معاشرے میں پائی جاتی ہے. پتہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ ماں ہے نا، اللہ نے اس کو نرم بنایا، اللہ نے اس کو نرم بنایا کیونکہ اللہ نے اسے بچوں کی پرورش کا کام دینا ہے. میں تقریباً 4 دن کے بعد میں نے اپنے گھر جانا، میں تقریباً بدھ کو اپنے گھر جاؤں گا، میں سفر پہ رہوں گا. تو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم وہ تقریباً 2.5 سال کا. ظاہر ہے 4 دن بعد باپ گھر آیا تو اس نے کوئی چھیڑخانی تو کر نہیں میرے ساتھ، لیکن میں اس کو 5 منٹ سے زیادہ نہیں برداشت کر سکتا، پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے. لیکن کیا ہے ماں سارا دن اس کو برداشت کرتی ہے، اس کو پھر بھی غصہ نہیں آتا ہے. یہ اللہ کا رنگ ہے کیونکہ اللہ نے ماں سے کام اس طرح کا لیتے ہیں. اللہ نے ماں سے بچے کی پرورش کروانی ہے، اس لیے اللہ نے ماں کا دل ایکسٹرا نرم کر دیا اولاد کے لیے. پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنے بچے کو جو شرٹ پہناتی ہے اس کی 4 چومیاں لے لیتی ہے. ماں ہے نا، ٹھیک ہے جی. تو باپ کو ذرا اللہ نے بنایا ہے سخت کیونکہ اللہ نے اسے باہر کا کام دینے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے، جس طرح ماں محبت کا اظہار کرتی ہے نا باپ اس طرح نہیں کرتا. جسے پھر ہم سارے یہ سمجھ لیتے ہیں نہیں پوتا پیار امی کرتی ہے ابو جی نہیں کرتے. تو تجھے میں کیا بتاؤں پیار ابو بھی بڑا کرتا ہے.
اور حضرت جی جس دن مجھے پہلے دن پتہ چلا کہ باپ کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، میں بھی بڑی دیر یہی سمجھتا رہا ہوں کہ شاید جتنا ماں کرتی ہے باپ نہیں کرتا، لیکن جس دن مجھے پہلے دن احساس ہوا کہ باپ بھی کتنا پیار کرتا ہے، مجھے پہلے دن میرا سب سے بڑا بیٹا محمد علی ہے، 10 سال 11 سال کی عمر ہے۔ آپ سر سمجھیں کہ داڑھی کے چٹے والا تو بابو ریوا بھی کو پرانے بابے نہیں چٹی ہو گئی ہے والد کی مہربانی ہے۔ تو جب وہ بھی ابراہیم کی طرح 3-4 سال کا تھا، 4-5 سال کا تھا، میں اس کی جوتی لینے بازار چلا گیا، ہے بڑا شرارتی وہ، ہم کو جوتی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا چلا کب اس نے ہاتھ چھڑوا لیا، اور وہ باٹا کی دکان تھی، تو آپ کو پتا وہ نیچے ٹائلیں لگی ہوتی تھی، وہ بھاگتے بھاگتے نا وہ سلپ ہو گیا، اور اس کا جو سارا ہے نا وہ جوتیوں کے ریک سے جا لگا، اور اس کا یہاں سے پھٹ گیا، یہاں سے پھٹ گیا، گاڑی باہر کھڑی تھی، میں نے اس کو جلدی سے ہاتھوں پہ اٹھایا، میں اس کو لے کے ہاسپٹل چلا گیا۔ اب ظاہر سارے جانتے تھے وہاں، وہ جناب انہوں نے ہاتھوں ہاتھ سب کچھ چھوڑ کے نا اس کو انہوں نے اسٹیچر پہ لٹایا، وہ آ کے انہوں نے جناب اس پہ کام شروع کر دیا، اس کا خون وغیرہ صاف کیا۔ تو اب انہوں نے نا کہا جی حضرت صاحب اس کو 2 اسٹچ لگیں گے، تو آپ ذرا سائڈ پہ بیٹھ جائیں، ہم اس کو اسٹچ لگائیں۔ میں نے کہا نہیں میرا پتر ہے، میں دیکھتے ہوں لو جی۔ مجھے اس دن پہلے پتا چلا کہ باپ کو بھی کتنی محبت ہوتی ہے۔ جناب اس نے وہ نیڈل نکالی، اس نے جناب اس میں وہ دھاگا لگایا، اس نے جب حضرت جی وہ اس کے وہ سکن میں جب وہ نیڈل چبھی نہ پیوست ہوئی، تو میں بھی سامنے کھڑا تھا، تو اس کی ایک چیز سی نکل گئی، انہوں نے کہتا ہائے بابا، جب اس نے کہا نا ہائے بابا تو میری بھی ہائے نکل گئی اور میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ اس دن مجھے پہلے دن پتا چلا تھا کہ محبت باپ کو بڑی ہوتی ہے، اولاد اس کے وجود کا حصہ ہوتی ہے، صرف کیا ہے اظہار میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس طرح ماں اظہار کرتی ہے، باپ کا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو سخت بنایا، وہ باپ ہے، تو اسے ہم سمجھ لیتے ہیں شاید ابو جی پیار نہیں کر رہے۔ مجھے اس دن پہلے دن پتا چلا تھا کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ میں خود بڑی دیر یہی سمجھتا رہا، نہیں ماں روتی نہیں، پیور نہیں دیا ہے، لیکن اس دن میرے دل کو لگی نہیں، جب اس نے کہا نا ہائے بابا، تو میری اپنی بھی کی میں گڑب کر کے زمین پہ آ گیا۔ اس دن مجھے پہلے دن پتا چلا تھا کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ یہ دونوں محبت کے رشتے ہیں، اور یہ دونوں مخلص رشتے ہیں، اور ہم دونوں کا دے نہیں دیتے۔ حقیقت ہم دونوں کا مطلب دے نہیں دے سکتے، جتنی محبت انہوں نے کی ہم آدھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں ابھی آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، وہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ بھی تقریباً سارے والدین بیٹھے ہیں، میں بھی باپ بیٹھا ہوں۔ میرے لیے سب سے مشکل ترین کام بازار جانا ہے، کیونکہ پہچانا جاتا ہوں، پھر تصویریں شروع ہو جائیں گی، سارا بڑا مشکل ہے میرے لیے بازار جانا۔ میری جان جاتی ہے بازار جاتی ہے، میں کہتا ہوں جھوٹ ہی ہو گیا مجھے بازار جانا پڑتا ہے، لیکن جانا تو پڑتا ہے، مجبوری ہے، بچوں والا بیوی کو اکیلا نہیں بھیج سکتا، جانا پڑتا ہے، مجھے بڑا چھپ چھپا کے جاتا ہوں۔ تو بس میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے اور جی سوٹ پیک کرو جی، لیکن جس کو ساتھ لے کے گیا ہوتا ہوں وہ ماں ہوتی ہے، نہیں ٹھہر 5 منٹ، وہ ایڈا سونا دے ہے چلتی ہے، ساتھ کیا گئی ہوتی ہے ماں، پتہ کیا کرتی ہے، وہ ساتھ لگا کے سونا مجھے لگا ہے، اچھا چل دوسرا لے گیا، اچھا دوسرا دیکھے گی، لگا کے نا بچوں کے ساتھ چیک کرتے ہیں، سونا مجھے لگا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ماں۔ اچھا جی کوئی بیٹھا ہے تو اٹھ کے کھلوئے مجھے ہاتھ چوم کے جاؤں گا، اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے نا ہاتھ کھڑا کر دیجئے گا، میں اس کے ہاتھ چوم کے جاؤں گا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ کدی کو اپنی ماں کو لے کے گیا وہ دن لا کے چیک کیتا یا میری سونا میں لگا ڈے ہے نہیں لگا ڈے، جو کوئی کھلوتا تو اٹھ کے کھلوئے، اٹھو جی کوئی ہے شیر کھلوتا لکڑی ماں نو لے کے گیا ہے تو دن لا کے چیک کیتا ہے کہ میری ماں نو سونا میں لگا ڈے ہے کہ نہیں لگا ڈے ہے۔ ادھا تے بڑی دور اسی کدی نیڑے ہوئے نہیں لگے، جوتیاں لے جائیے کاریوں کو لا کے چیک کریں، اب میں کہنا واللہ دی بندی رش پینڈے نکلی نہیں ذرا ایک باری دیکھ لینا، اب ادھر جوڑ کے دستا میں تے انہیں سونی نہیں لگے۔ اگر کوئی بیٹھا تو اٹھ کے کھڑا ہو، تو کبھی ماں کو بھی لے کے گیا اور ماں کے پیروں میں بھی جوتی پہنا کے چیک کی ہو سونی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے، کچھ بھی نہیں۔
کچھ بھی نہیں کرتے، جو انہوں نے کیا ہے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے تو لکھا ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا دوران حج کی، اس نے اپنے کندھوں پہ گٹھڑی اٹھا رکھی، سارا حج اس نے کیا مختصر۔ فرماتے ہیں اسے ملاقات، میں نے کہا یہ پیچھے کی چکی ہے؟ کہتا جی میری ماں ہے، میں اپنی ماں نے موڑے تے چوک کے آج کرایا اور میں یمن تو انجی ڈولے۔ آپ نے فرمایا بڑا سعادتوں والا بیٹا تھا۔ وہ ایسے کرتا حضور ایک سوال پوچھا، فرمایا پوچھے اے حضرت ماں دا حق ادا ہو گیا، یمن سے پیدل چلا ہے، حج کیا سارا کندھوں پہ، حق ادا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا وہ چل جائے تو حق دی گل کرنا ہے، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں جڑی درد ہوئی سی نا جنہوں درد زہ کہتے ہیں، اور تیری ماں نے جنہوں پہلی چیخ ماری سی تینوں جمن لگے، تو تے دا بھی حق نہیں ادا کر سکتا ہے۔ یہ والدین ہم نہیں ککڑے سے انہاں لاڑ کرو، انہاں لاڑ کرو۔ وہ چلے تمہیں نہیں پتا تھے گھر کون بیٹھے تھے، ایویں کدی اتنے تھکے کھاندے ہو، کدی اتنے تھکے کھاندے ہو۔ میں نسخہ آپ کو بتانا، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی بات نہیں، سادی بات میں کرتا ہوں۔ اب میرے پاس بھی یہ دونوں نعمتیں نہیں رہی۔ میں میرے والد صاحب تھے نا، یہ پیچھے 27 دسمبر کو فوت ہو گئے، میں کدی کسی نے دعا نہیں کی۔ میرے گھر پیر تھی، اور پیر بھی وہ جس کو اللہ کے رسول نے پیر بنایا ہے، اور ایسے پیر کہ محبوب فرماتے ایک باری آس کیا نا وہ مقبول آ جاتا ثواب داں گے۔ میرے والد صاحب نے جلیبیاں بڑی پسند، جب کو کام پھنس جاتا نا میرا، میں نے جناب چاہتے ہوئے گرم گرم جلیبیاں لے جائیے اور میں جا کے پیش کرنی مجھے جلیبیاں کھا، میں نے وہ جلیبیاں لے جائیں کی ہونا، ابو جی نے جلیبیاں کھائی آنا تے خوش ہو کے میں نے دعاواں دئی آنا، یا اللہ میں نے خوش کر دے تو میں خوش کر دے، یا اللہ میری پسند کا دھیان رکھ دے تو میں میری پسند عطا کر دے۔ ان کی قدر کرو، جس کے پاس یہ نعمت ہے ان کی قدر کرو، یہ نعمت نہیں ملے گی۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، ایپل کا بڑا مہنگا فون بھی ہوگا، گر جائے تو پھر نیا لے لیں گے، کون سی اتنی پریشانی ہے، لیکن ادھر ایک دفعہ ماں چلی گئی پھر نہیں ملے گی، اس کا متبادل بھی نہیں، اس کی کاپی کوئی نہیں ہے، چائنا بنا ہی نہیں سکتا، بڑوں کی چائنا نے کاپی بنا دی ہے، ماں کی کاپی نہیں بنی اسے ابھی تک، اور نہ ہی بنا سکے گا۔ امریکہ بہت ٹیکنالوجی میں آگے چلا گیا، لیکن نہ اس سے باپ کی کاپی بنے گی، نہ اس سے ماں کی کاپی بنے گی، یہ ماں ہی ہے۔ اب تو چلو تھوڑی مائیں ماڈرن ہو گئی، لیکن پھر بھی ماں ہی ہے، یہ ماں ہی ہے جی۔ یہ پتر بسترا گلا کر دیتے اپنے گلے پاسے سو دی، پتر نے سکے پاسے سے کر دی، یہ ماں ہے، یہ باپ ہی ہے۔ میں آخری بات تو میں زیادہ امتحان، ہم ٹریول کرنے میں لگے، اب میں یہاں سے فروخ آباد جاؤں گا، فروخ آباد سے میں جو ہے نا رائمنڈ جاؤں گا، رائمنڈ سے پھر میں لاہور آؤں گا، آج رات آپ کے لاہور ہوں گا، صبح میں نے لئیے کے لیے ٹریول کرنا، پھر لئیے سے میں جھانگ جاؤں گا، پھر جھانگ